حیثیت تھی، اور اسلام نے آ کر عورت کو 4 چاند لگا دیے۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان میں ابھی تشریف نہیں لائے تو حضور کی آمد سے پہلے لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، بلکہ کتب سیرت میں آتا ہے کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی لوگ اکٹھے ہو کر اس کے گھر افسوس کرنے کے لیے جاتے تھے۔ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کے ماتھے کے تیور بدل جاتے تھے، لیکن یہ میرے آقا کے میلاد کی برکت ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب میں نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تم جاؤ اور تمہارے قدم لگنے کے بعد کوئی بیٹی کو زندہ دفن کرے، ایسا ہوگا ہی نہیں۔ محبوب جب تمہارا قدم لگے گا میں اس دن جن ماؤں کو بچے دوں گا سب کو بیٹے ہی عطا کروں گا، تاکہ تیری ولادت پہ تیری آمد پہ کوئی بیٹیوں کو زندہ دفن کرے ہی نہ۔ دیکھو وہ دور بھی تھا، لیکن جب اسلام کا جھنڈا لہرایا، جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت چمکنے لگی تو پھر میرے آقا نے ایک دن صحابہ کے مجمع میں گفتگو کی۔ فرمایا صحابہ بیٹی رب کی رحمت ہوتی ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا صحابہ بیٹی رب کی رحمت ہوتی ہے، اور اگر اللہ نے تمہیں 2 بیٹیاں دی ہیں اور تم دونوں بیٹیوں کو پالتے ہو، ان کی پرورش کرتے ہو، ان کو پڑھاتے ہو، ان کو دین سمجھاتے ہو، ان کا کسی اچھی جگہ پہ رشتہ کر دیتے ہو، تو میرے نبی نے فرمایا وہ قیامت والے دن جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، اور ایسے ہوگا جیسے بڑی انگلی کے ساتھ شہادت والی انگلی ہوتی ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ میں کہتا ہوں عورت کو تو ڈبل میلاد بنانا چاہیے، اس لیے کہ مصطفیٰ کی آمد کی برکت سے اللہ نے عورت کو جھنڈے لگا دیے ہیں۔ قابل توجہ بات ہے۔ اس مجمع میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا لجپال آپ نے ابھی فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے، ان کو تربیت دے، ان کی اچھی جگہ پہ شادی کر دے، تو وہ تو جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ لجپال میری 2 بیٹیاں ہے ہی نہیں، میری تو 1 بیٹی ہے۔ دیکھو ایک وہ بھی دور تھا کہ جب 1 بیٹی ہوتی تھی تو ماتھے کے تیور بدلتے تھے، اب اس بات پہ وہ شرمندہ ہو رہا ہے کہ میری تو 2 بیٹیاں ہے ہی نہیں۔ عرض کیا لجپال میری 2 بیٹیاں نہیں ہیں۔ فرمایا تیری کتنی بیٹیاں؟ عرض کیا 1 بیٹی ہے۔ فرمایا کوئی 1 کی پرورش کرے، اس کی تربیت کرے، اس کی اچھی جگہ پہ شادی کر دے، تو وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے شہادت والی انگلی کے ساتھ بڑی انگلی ہوتی ہے۔ یار یہ تو بہت بڑا انعام ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمیں قرب غوث اعظم مل جائے جنت میں، ہمیں قرب داتا علی حجویری مل جائے، ہمیں قرب معین الدین چشتی اجمیری مل جائے، ہمیں قرب غریب نواز مل جائے، یہ تو بہت بڑے انعام ہیں۔ لیکن سوچ کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب بچی کو زندہ دفن کر کے اوپر مٹی گرائی جاتی تھی اور نیچے سے بچی چیخ رہی ہوتی تھی۔ کتب سیرت میں یہ بھی واقعہ موجود ہے کہ جب بچیاں کئی گھروں میں بڑھ جاتی تھی تو ان کو کیسے دفن کیا جاتا تھا؟ ان کو ایک گہرا جو کنواں ہوتا ہے اس نما گہرا ایک ٹویا جا کھود کر
اس میں کھلونے رکھ کر اس میں بچی کو مانوس کر کے وہاں بٹھایا جاتا تھا اور اوپر سے مٹی ڈالی جاتی تھی، اور وہ بچی سوچ رہی ہوتی تھی کہ یہ مجھ سے پیار ہو رہا ہے، کھیلا جا رہا ہے، لیکن جب وہ مٹی بچی کے چہرے تک آتی تھی تو بچی بول کے کہتی تھی بابا کیا ہوا ہے؟ آپ وہی تو تھے جو مجھے سینے سے لگاتے تھے اور مجھے کاندھوں پہ بٹھاتے تھے، تو بابا کیا ہوا ہے؟ تو یہ اس وقت کا رواج تھا، اور میرے مصطفیٰ کریم نے آ کر عورت کو اتنی عزت دی، اتنی عظمت دی، میرے مصطفیٰ نے آ کر عورت کو اتنی بلندی دی کہ میرے لجپال نے فرمایا جو ایک بیٹی کو پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، وہ جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ ارے میں کہتا ہوں جس کی 4 بیٹیاں ہوں یا 5 ہوں یا 6 ہوں اور وہ گھبرائے نہ، وہ مصطفیٰ کی محبت میں ان کی پرورش کرے، قیامت والے دن مصطفیٰ خود اسے جنت میں لے کر جائیں گے۔ یہ کرم ہے میرے نبی کا۔ سپیکر بھی وہاں تھوڑی کرواؤ۔ تو پہلا سٹیپ ہوتا ہے عورت کا بیٹی، پہلا سٹیپ ہوتا ہے بیٹی۔ قابل توجہ، میرے آقا نے غزوہ کیا، کچھ لوگ قیدی ہو گئے، قیدیوں میں حاتم دائی کی بیٹی بھی آ گئی۔ توجہ سے سننا، میرے لجپال نے دیکھا تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ مصطفیٰ گئے تو حضور کا پہلا جملہ کیا تھا؟ فرمایا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، اور مصطفیٰ نے اپنی کالی کمبلی والی چادر اتار کے بچی کے سر پہ رکھ دی۔ فرمایا تیرا باپ حاتم دائی تھا، بتا تو مجھ سے کیسا رویہ چاہتی ہے؟ اس نے کہا آپ کریم ہیں، مجھے آزاد کر دیں۔ فرمایا جا میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میں اکیلی آزاد نہیں ہوں گی، جتنا میرا قافلہ ہے سب کو آزاد کیا جائے۔ توجہ رکھنا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کے قافلے والوں کو کھانا کھلاؤ اور اس کو بھی آزاد کرو۔ وہ بیٹی چلتی چلتی، وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ بیٹی چلتی چلتی اپنے گھر میں آئی، اپنے بھائی کے دروازے پہ دستک دی۔ عدی بن حاتم باہر آیا، اس نے کہا تم کدھر گئی تھی؟ کہا وہ مجھے قید کر لیا گیا تھا۔ تو کہا پھر؟ کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے قید کیا تھا۔ کہا پھر؟ کہا انہوں نے آزاد بھی کر دیا ہے۔ کہا بتا تیرے ساتھ کوئی معاملہ تو نہیں ہوا؟ کہا سن، میری گھر میں اتنی عزت نہیں تھی جتنی دربار مصطفیٰ میں تھی۔ بیٹیوں کو پالنے والوں سنو، فرمایا میری گھر میں اتنی عزت نہیں تھی جتنی مصطفیٰ کے دربار میں تھی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تم لوگ کہتے ہو وہ بادشاہ ہیں، بادشاہوں والی عادت تو ان کے اندر ہے ہی نہیں، وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ تو نبی ہے۔ عدی بن حاتم نے کہا جب تک میں خود انہیں دیکھوں گا نہیں میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ کہ چلو آجو تم بھی دیکھ لو۔ عدی بن حاتم اپنی ہمشیرہ کو لے کر آیا، مسجد نبوی شریف ہے، مصطفیٰ کریم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچی زمین ہے، دائیں طرف حضرت عمار بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں طرف حضرت بلال بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک ہی پلیٹ تھی اور اس پلیٹ کے اندر کھانا کھایا جا رہا تھا۔ عدی بن حاتم کہنے لگا پہلی میری نظر پڑی تو زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسرا جس چیز نے میرے دل کو بدلا وہ یہ چیز تھی کہ ایک ہی پلیٹ میں بلال کھا رہا تھا، اسی پلیٹ میں نبیوں کا سردار کھا رہا تھا۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ ماحول دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہاں تو زمین کچی پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کا گھر بڑا پکا ہوگا، کیونکہ یہ مختلف روایتیں ہیں، ان کا گھر بڑا پکا ہوگا۔ تو کہتے ہیں قربان جاؤں، انہوں نے مجھے کہا، پہلے جب مجھے دیکھا میں قریب گیا تو وہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر مجھے سینے سے لگایا، اور پھر کہا ادھر نہیں بیٹھنا، چلو میں تمہیں اپنے گھر میں لے چلتا ہوں۔ اور کہتا ہے جب میں گھر گیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک کھجور کی چٹائی تھی اور ایک کچا صحن تھا اور چند برتن تھے۔ تو میں وہاں پہ حیران ہو گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں بادشاہ، یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ تو نبیوں کے امام بن کر آئے گا۔ تو یہ تھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی چند جھلکیاں، کہ اللہ کے رسول نے جب غزوہ احد کیا تو مصطفیٰ واپس آئے، تو جب کسی غزوے سے واپس آتے تھے تو مدینے والے باہر نکل کے استقبال کرتے تھے۔ ان مدینے سے نکلنے والی عورتوں میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی بھی کھڑی تھی۔ مصطفیٰ قریب آئے تو میرے نبی نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، عرض کی آقا میرے بابا کدھر ہیں؟ فرمایا تیرے بابا میرے قدموں پہ قربان ہو گئے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو نکلے تو مصطفیٰ نے فرمایا کیا تجھے اس بات پہ خوشی نہیں ہے کہ آج سے محمد عربی تیرا بابا بن گیا ہے؟ یہ تھا وہ رسول جس کو کائنات کے تاجدار کہا جاتا ہے، جنہوں نے بیٹیوں کو اس طرح عزتیں دی۔ ایک میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، قابل توجہ، میرے پاس کتاب پڑھی المعجم الکبیر، اس میں موجود ہے، جین النساء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے پاس کچھ عورتیں آ گئیں، عرض کی آقا ہم نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بتاؤ۔ عرض کیا لجپال سوال یہ ہے کہ مرد بھی نیکیاں کرتے ہیں، ہم بھی نیکیاں کرتی ہیں، لیکن مرد میدان جنگ میں جا کر جہاد کرتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ سہولت نہیں ہے کہ جیسے مرد جہاد کرتے ہیں ایسے ہم نہیں کر سکتی۔ تو وہ تو ثواب میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ اس وقت کی عورتیں تھیں۔ عورت تو اپنا مقام تو پہچان، وہ کتنی عظیم عورتیں تھیں جن کا جھگڑا بھی ثواب کے اوپر تھا، جن کی گفتگو کا لب لباب بھی نیکیوں کے اوپر تھا۔ آج اگر ایک لڑکی کی 7 دن ڈھولکی رکھی جاتی ہے تو اس کی سہیلی کہتی ہے میں 14 دن رکھ کے تمہیں بتاؤں گی کہ میں نے شادی کر کے وارے نیارے کر دیے۔ ارے مصطفیٰ کی 11 شادیاں ہوئیں، ایک شادی میں بھی ڈھولکی نہیں چلی۔ مصطفیٰ کی 4 صاحبزادیوں کی شادیاں ہوئیں، ایک شادی میں بھی مہندی نہیں لگی اور ڈھولکیاں نہیں چلی اور گانے نہیں بجے، اور ہم کلمہ پڑھیں سرکار کا، اور پھر ہمارے ہاں یہ ماحول چل پڑے۔ اور اگر ہم کسی کو کہیں کہ یار ان کو روکو تو وہ کہتے ہیں مانتے نہیں ہیں، کیا کرے؟ ارے باپ سے پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس آنکھیں تھی کہ نہیں، زبان تھی کہ نہیں، ہاتھ تھے کہ نہیں، پاؤں تھے کہ نہیں، تو نے کیوں نہیں روکا اپنے بچوں کو؟ تو نے کیوں نہیں اپنی بیٹیوں کو سیدہ زہرا پاک کی سیرت سکھائی؟ تمہیں رخصتی کرتے وقت قرآن دینا اور سر پہ سایہ کرنا یاد آتا ہے، تمہیں ڈھولکی بجاتے وقت قرآن کی تلاوت کیوں نہیں یاد آتی؟ تمہیں گانے باجوں میں مشغول ہوتے ہوئے قرآن کی تلاوت کیوں نہیں یاد آتی؟ ان عورتوں نے جب یہ بات کہی تو میرے لجپال کا دربار وہ دربار تھا جہاں سے آنے والے جانور بھی مانگتے تھے تو جھولیاں بھر دی جاتی تھی۔ فرمایا میرے نبی نے صحابہ اس چڑیا کے بچے کس نے اٹھائے ہیں؟ عرض کیا لجپال ہم نے آستین میں لے لیے ہیں۔ فرمایا چھوڑ کر آؤ، یہ تمہاری شکایت کر رہی ہے۔ گویا چڑیا کو پتہ تھا دربار مصطفیٰ سے جھولی کو بھر دیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی وہ صحابی چھوڑ کر آئے، پھر وہ چڑیا آ کر گھومنے لگی۔ صحابہ نے عرض کیا آقا اب کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا پہلے تمہاری شکایت کر رہی تھی، اب میرا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ وہ مصطفیٰ کے دربار سے اونٹ بھی خالی نہیں گیا تھا، وہ ہرنیں بھی خالی نہیں گئی تھی،
وہ جو کملی والے پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتے تھے اور چادر بچھانے والوں کے نیچے، کانٹے بچھانے والوں کے نیچے چادر بچھاتے تھے، اسی رسول نے جب عورتوں کی گفتگو سنی تو فرمایا تم جہاد کا ثواب لینا چاہتی ہو؟ اور کہ آقا لینا چاہتی ہیں۔ فرمایا محسنۃ احداکن فی بیتہا، فرمایا تم اپنے گھر میں رہو، بغیر ضرورت گھر سے نہ نکلو، تمہارا گھر میں رہنا اللہ کو اتنا پسند آئے گا۔ ادھر تمہارا شوہر تلوار پکڑ کر جہاد کرے گا، تم گھر میں بیٹھ کے اس کا گھر سنبھالو گی، اس کو میدان میں جہاد کا ثواب ملے گا، تمہیں گھر میں جہاد کا ثواب ملے گا۔ یہ کتنی عظیم دولت ہے، عورت تو نے کبھی پہچانا ہو؟ ہمارے ہاں تو شادی ہال کے اندر جائیں تو دونوں طرف پہ لڑکیاں پھولوں کی پلیٹیں لے کر کھڑی ہوتی ہیں، اور بال ان کے بکھرے ہوتے ہیں، دوپٹے سر پہ نہیں ہوتے۔ کبھی توجہ کی ہے وہ پھول لڑکے نہیں پھینک سکتے، وہ ہماری لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ اور شادی میں انوائٹ صرف رشتہ دار نہیں ہوتے، باہر والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور رشتہ داروں میں بھی کچھ غیر محرم ہوتے ہیں۔ لیکن ادھر دیکھو مصطفیٰ نے فرمایا گھر میں رہو تو جہاد کا ثواب ہے۔ ادھر 12 ربیع الاول کی رات آئے اور تم میک اپ کروا کے اپنی بیٹیوں کو اور بہوؤں کو اور بیویوں کو اسلام نگر کی گلیوں میں گھماتے رہو اور غلام محمد آباد کے بازاروں میں گھماتے رہو۔ دیکھو بازار کیسے سجے ہوئے ہیں۔ ارے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے تو فرمایا ہے بغیر ضرورت باہر نہیں نکلنا، اگر ضرورت کے ساتھ نکلنا ہے تو پردہ کر کے جانا ہے۔ اور بیویوں کے دوپٹے گلے میں ہوں اور وہ باہر کھڑی ہوں۔ مجھے بتاؤ تمہارے اس انداز سے مصطفیٰ خوش ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں؟ ارے وہ مدینہ شریف کا شہر تھا۔ آج ہی پہلی بار میں نے بات پڑھی ہے کیونکہ موضوع نیا تھا، تو میں بڑا افدیدہ ہوا کہ کیا بات تھی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے ایک بات کر دی، کہا مجھے انصار کی عورتیں بڑی پیاری لگتی ہیں، مجھے انصار کی عورتیں ساری عورتوں سے افضل لگتی ہیں۔ پوچھا ام المومنین اس میں کیا حکمت ہے؟ کہا سنو، عشاء کے بعد مصطفیٰ بیٹھے تھے، پردے کی آیت نازل ہوئی، میرے نبی نے فرمایا انصاریوں یہ پردے کی آیت نازل ہوئی ہے۔ انصاری ان کو کہتے تھے جو مدینے میں رہنے والے تھے، انصار کا معنی مددگار ہے، اور مہاجر ان کو کہتے تھے جو مکہ چھوڑ کے مدینے آئے تھے۔ تو میرے نبی نے فرمایا انصاریوں تم نے اپنے گھروں میں یہ آیتیں پڑھ کے سنانی ہیں۔ تو کوئی اپنی بیوی کو بٹھا کے سنا رہا ہے، کوئی اپنی بہو کو بٹھا کے سنا رہا ہے، اور کوئی اپنی بیٹی کو بٹھا کے سنا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مصطفیٰ کے دور میں عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے آتی تھی، جناب صدیق اکبر کے دور میں بھی عورتیں مسجدوں میں آتی تھیں، یہ تو فاروق اعظم نے ان کا آنا بند کروا دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جتنی انصار کی عورتیں آئی تھیں سب نے سیاہ رنگ کا چادر نما پردہ کیا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی رات کتنی تھی، لیکن اللہ کا فرمان آیا کہ محبوب ان کو کہہ دو پردہ کریں۔ میں حیران اس بات پہ تھی کہ اللہ کے نبی نے رات کے وقت بتایا، اور ان عورتوں نے یہ نہیں کہا ابھی وقت پڑا 1 ماہ کے بعد پردہ کر لیں گے، ابھی وقت پڑا 2 ماہ کے بعد کر لیں گے۔ ارے سنا مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی بے پردہ عورت گھر سے نکلتی ہے، وہ جتنی دیر باہر رہتی ہے شیطان اس کے منہ پہ لعنتیں بھیج رہا ہوتا ہے، اور لعنت رحمت کی ضد ہے۔ جہاں رحمت ہو وہاں لعنت نہیں ہوتی، جہاں لعنت ہو وہاں رحمت نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں تلاوت تو بڑی کی کاروبار نہیں چلا، ہم نے پڑھا تو بڑا لیکن سر درد نہیں گیا۔ اصل گھر میں اسلام کا جھنڈا لگا ہی نہیں ہے۔ گھر میں اسلام کا جھنڈا لگا پھر فرشتے بھی جھک کر کہیں گے دیکھو یہ نبی کے نوکروں کا گھر نظر آ رہا ہے۔ کہتی ہیں میں حیران تھی اس بات پہ، رات کا تھوڑا سا وقت تھا، رات کا تھوڑا سا وقت، اور انہوں نے پردے کا انتظام کیا۔ آج کی عورت کہتی ہے میں پردہ کروں تو مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے، عورتوں کو 6 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے، اس وقت تمہیں گھٹن نہیں ہوگی؟ اور افسوس ہے ہم پہ،
ہم ساری باتیں سن کر کہتے ہیں کوئی نہیں بچیاں کرن دو، لیکن یہ یاد رکھیں وہاں حساب ہوگا۔ میرے نبی نے تو فرمایا 40 دن سے جس کے ناخن بڑھ جائیں لیسا منا، میرے نبی فرماتے ہیں اس کا میرے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ 40 دن سے زیادہ جس کے بغلوں کے بال ہو جائیں، زیر ناف بال ہو جائیں، میرے نبی فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ اور جہاں ہماری بچیوں کے اتنے اتنے بڑے ناخن ہوتے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بچیاں یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، بچیاں کالج میں پڑھتی ہیں۔ کیا اس وقت کی عورتوں کے پاس تعلیم نہیں تھی؟ کیا حضرت رابعہ بصری کے پاس علم نہیں تھا؟ کیا ایسے لوگوں کے پاس تعلیم و تربیت نہیں تھی؟ وہ کتنی تعلیم تھی کہ صحابہ کا مجمع تھا۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ کسی صحابی کو جواب نہیں آیا۔ مولا علی اٹھ کر گئے گھر، حضرت فاطمہ زہرا نے کہا علی آج تیرے چہرے پہ وہ پہلی رونق نہیں ہے۔ کہا میرے نبی نے سوال کیا جواب نہیں آیا۔ کہا کون سا سوال تھا؟ کہا سوال یہ تھا میرے نبی نے فرمایا وہ کون سی عورت ہے جو بہترین عورت ہے؟ فرمایا جاؤ میری طرف سے جواب دو، بہترین عورت ہے جس نے کبھی کسی غیر محرم مرد کو دیکھا ہی نہ ہو۔ مولا علی آئے تو آ کر بتایا، حضور نے فرمایا علی جواب کس نے دیا ہے؟ وہ ناخن بڑے کرنے کے بغیر پڑ گئی تھی، ان کے پاس کتنا علم تھا، وہ کس عظیم نبی کی شہزادی تھی کہ جنہوں نے جو صحابہ کے ذہن میں سوال نہیں آیا تھا اور جواب اس کا نہیں آیا تھا، وہ مولا علی پاک کو بتایا جاؤ جا کر بتاؤ بہترین عورت ہے جس نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ آج ہمارے ہاں یہ چل پڑا ہے، ہماری جوان بچیاں کھڑی ہیں، ادھر اس کے چچا کا بیٹا آ گیا ہے یا ماموں کا بیٹا آ گیا ہے، ہمارے سامنے ہماری بچیاں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے سلام لے رہی ہیں، ہمارے سامنے ایسا ہو رہا ہے۔ کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں، شریعت تو کہتی ہے لینا ہو تو بڑوں سے بھی پیار لینا ہے، وہ تمہارے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ آج کل کزن کی ڈیفینیشن میں جائیں تو گوانڈی بھی کزن بنا ہوتا ہے، گلی والے بھی کزن بنے ہوتے ہیں۔ ارے شادیوں پہ ان لڑکیوں کے ساتھ لڑکے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، اور اگلے دن ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے شادی سنت رسول کے مطابق ہو گئی ہے۔ ارے یہ سنت رسول ہے؟ نا میرے بھائیو، آؤ اس 11ویں کے پروگرام میں بیٹھنے والوں ایک سبق لے کر جاؤ، اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو۔ خدا کی قسم ایک بیٹی ایک پورے خاندان کو پالتی ہے، اگر اس کی گود سے میرے نبی کا دین نکلے گا تو تو قبر میں بھی چلا جائے گا، تیری قبر جنت کا باغ بنتی جائے گی۔ ایک کیفیت عورت پہ آتی ہے، عورت سسٹر ہوتی ہے، ہمشیرہ ہوتی ہے۔ اسلام سے پہلے بھی بہنیں ہوتی تھی، لیکن اسلام نے بہن کو کتنا مقام دیا۔ اگر بہن اور بھائی کا پیار دیکھنا ہو تو وہ کربلا کی ریت پہ سیدہ زینب پاک کا پیار میرے حسین پاک کے ساتھ دیکھ لو، کہ جب بچوں کو بھیج کر کہا تھا کہ تم سے کوئی پوچھے تم کون ہو تو یہ مت بتانا ہم زینب کے بچے ہیں، یہ بتانا ہم حسین کے نوکر بن کر آئے ہیں۔ وہ مصطفیٰ دوپہر کا آرام کر رہے تھے تو ایک خاتون آ گئی، اور صحابہ حضور کے دروازے پہ ہوتے تھے، تو اس خاتون نے آ کر صحابہ سے پوچھا سرکار کدھر ہیں؟ تو اس کا بیک گراؤنڈ وہ کیوں آئی تھی؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں ایک قبیلے والے، جو قبیلے والے کون تھے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے والے تھے، ان کے کچھ بندے سرکار نے قیدی کر لیے۔ حضور کے صحابہ نے جب وہ قیدی ہو گئے، اب آزاد کیسے ہونا تھا؟ فنڈ دیا جائے گا، فدیہ دیا جائے گا۔ انہوں نے ایک ایک دروازے پہ دستک دی، فنڈ دو۔ جب آئے سیدہ حلیمہ کے دروازے پہ تو آپ کی بیٹی تھی حضرت شیمہ پاک، انہوں نے کہا فنڈ کیوں مانگتے ہو؟ کہا وہ ہمارے بندے قیدی ہو گئے، ان کو آزاد کروانا ہے۔ کہا اب کسی دروازے سے فنڈ نہیں مانگنا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ انہوں نے کہا وہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ 2 سال کے تھے تم لوریاں دیتی تھی۔ انہوں نے کہا تم نے سنا نہیں، وہ تو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، اور میں ان کی ہمشیرہ ہوں، ایک بار جانے تو دو مجھے۔ اور جب وہ آئی تو جناب صدیق اکبر نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے سرکار سے ملاقات کرنی ہے۔ دروازے پہ دستک دی،
میرے مصطفیٰ دوپہر کا قیلولہ کر رہے تھے، میرے لجپال اٹھے، دروازہ کھولا میرے نبی نے، وہ مصطفیٰ کا رخ انور جو بچپن سے دیکھا تھا وہ حضرت شیمہ پاک نے دیکھا تو پہلا سوال کیا پہچانا ہے مجھے؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا تیری لوریاں بھولتی ہیں مجھے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ جو تو نے لوریاں دی تھی وہ بھولتی ہیں مجھے؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ عرض کیا آقا ہمارے کچھ بندے آپ نے قیدی کر لیا، ان کو آزاد کریں۔ حضور جو بھی کام کرتے تھے مشورے کے ساتھ کرتے تھے۔ میرے لجپال فوراً باہر آئے، فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر کرار، یہ میری ہمشیرہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں وہ ہمشیرہ نہیں تھی جو ایک ہی ماں کے پیٹ سے ہو۔ آج تو عورتوں کا حق کھایا جاتا ہے، سسٹر کے کان میں کہہ دیا جاتا ہے تم نے اپنا حق معاف کر دینا ہے، اس کے بچے چاہے جیسے ہی زندگی گزار رہے ہوں۔ ارے اسلام نے عورت کو کتنا حق دیا ہے۔ میرے نبی پاک نے رضائی ہمشیرہ کا احترام کر کے زمانے والوں کو بتایا اگر رضائی ہمشیرہ کو اتنا پروٹوکول دینا ہے تو سگی ہمشیرہ کی کیا شان ہوگی۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ تیرے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، عرض کیا جی لجپال، فرمایا ابو بکر میں نے جتنے کام بھی کیے ہیں میں تمہارے مشورے سے کرتا ہوں۔ آج ہمشیرہ بھائی کے دروازے پہ کھڑی ہے، زمانے والوں کو پتہ چل جائے سسٹر گئی تھی، کملی والے نے جھولی کیسے بھری ہے، ان کے بندے بھی آزاد کر دو، ان کو اونٹ بھی دے دو، ان کو بکریاں بھی دے دو، ان کو مال بھی دے دو۔ کاشی ماں اگر تو مجھے پیغام بھیج دیتی تو میں تیرے پیغام پہ بھی ان کو آزاد کر دیتا۔ عرض کیا لجپال کتنی دیر ہو گئی تھی، میں نے تو آپ کا رخ انور بھی نہیں دیکھا تھا، اس بہانے سے آ گئی ہوں کہ آپ کے رخ انور کی زیارت کر لوں۔ یار قابل توجہ جملے ہیں، میرے لجپال سے جھولی بھروا کے نکلنے لگی۔ وہ جتنے بندے قیدی تھے انہوں نے کہا شیمہ ایسے نہیں جائیں گے، اب ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے نوکروں میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، مل کے پڑھیے حق لا۔ یہ یاد رکھیں آپ اتنے بڑے خطیب کے مقتدی ہیں اور آواز ایسے نہیں، پتہ چلے رسول اللہ کے نوکر بیٹھے ہیں لا الہ۔ اور یہ یاد رکھنا جب کوئی مر جاتا ہے انگلی سے انگوٹھی بھی اتر جاتی ہے، ہاتھ سے گھڑی بھی اتر جاتی ہے، جسم سے کپڑے بھی اتر جاتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم اپنی عورتوں کو مصطفیٰ کا دین سکھاؤ۔ ارے ساری چیزیں اتر جاتی ہیں، تجھے غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، کاندھوں پہ چڑھایا جاتا ہے، جنازہ پڑھایا جاتا ہے، قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، بڑے بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں لیکن ساتھ کوئی نہیں لیٹتا، ابو جی ہوتے ہیں ساتھ کوئی نہیں لیٹتا، امی ہوتی ہے ساتھ کوئی نہیں لیٹتا، سسٹر ہوتی ہے ساتھ کوئی نہیں لیٹتا، ہمشیرہ اور بیٹیاں بیٹے ہوتے ہیں ساتھ لیٹنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جاؤں جب سارے چھوڑ جاتے ہیں، مصطفیٰ مدینہ چھوڑ کے تیری قبر میں آ جاتے ہیں، ارے اتھے کوئی نہ مینو بچاوے گا، تب قبر دے دل گھبراوے گا، پر اتھے کملی والا آوے گا۔ پڑھیے لا حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور آج بھی تمہیں اس معاشرے میں لوگ ملیں گے جن کو 15 سال ہو گئے ہیں، ہمشیرہ ناراض ہی ہے، منانے ہی نہیں گئے، اتنا عرصہ گزر گیا اور مصطفیٰ کے پاس وہ ہمشیرہ آئی کہ جس کی والدہ کا میرے مصطفیٰ نے دودھ پیا تھا، جس نے کملی والے کو لوریاں دی تھی۔
ایک عورت کی ایک کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ بیوی ہوتی ہے۔ ارے بیوی والا ماحول دیکھنا ہو تو میرے نبی کو دیکھ لو۔ 11 بیویاں تھیں اور ہر بیوی کی زبان پہ جملہ یہ تھا، مصطفیٰ مجھے پروٹوکول دیتے ہیں۔ عورت تو اپنا مقام تو دیکھ۔ میرے نبی گھر میں آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ پیالے سے پانی پی رہی تھی، سرکار نے فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا۔ تو دل میں خیال کیا ہم سرکار کا جھوٹا پیتے تھے، اور اللہ کے نبی نے کیا فرما دیا، خیر حضور کا حکم تھا، چھوڑ دیا پیالے میں پانی۔ میرے نبی نے جب پیالہ پکڑا، یہ بتائیں اپنی بیٹیوں کو، میرے نبی نے جب پیالہ پکڑا تو فرمایا اچھا تم نے ہونٹ کدھر رکھے تھے؟ اللہ کے حضور کسی طرف سے پی سکتے تھے۔ فرمایا اچھا تم نے ہونٹ کدھر رکھے تھے؟ اور کیا آقا یہاں پہ رکھے تھے۔ فرمایا اچھا جہاں تو نے ہونٹ رکھے ہیں وہاں کملی والا ہونٹ رکھ رہا ہے۔ یہ اس لیے تو آج میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں ہم بہترین بن جائیں، بہترین بن جائیں، اور مصطفیٰ نے کیا فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور مصطفیٰ تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ حضور مدینے میں رہتے تھے، 9 بیویاں تھی بیک وقت، ساتھ ایک ایک کمرہ تھا۔ مصطفیٰ روزانہ عصر کی نماز کے بعد بیویوں کے کمرے میں چلے جاتے، کچھ منگوانا ہے تو میں آ گیا ہوں۔ مجھے بتائیں ان کے پاس نوکروں کی کوئی کمی تھی؟ بولے نا ذرا، نوکروں کی کوئی کمی تھی؟ وہ ایک ایک دروازے پہ ایک ایک نوکر کو کھڑا کر کے وہ بات پوچھوا سکتے تھے کہ کوئی سودا سلپ لانا ہے تو بتائیں، لیکن ہر دروازے پہ خود جا کر بتایا مجھ سے بڑی مصروفیت بھی کسی کی نہیں ہے اور مجھ سے بڑی شان بھی کسی کی نہیں ہے، لیکن میری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اپنی بیویوں کا خیال رکھنا تاکہ قیامت والے دن آواز آئے اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہترین ہے، ڈھونڈنا نہ پڑے، پتہ چل جائے مصطفیٰ کا نوکر آ رہا ہے۔ آج اگر کوئی چیز لے لی جائے، کوئی خامد ہوتا ہے نا وہ بیوی کے لیے چیز لاتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں وہ رن مرید ہو گیا دے۔ یہ رن مریدی والی بات نہیں، بیوی کا خیال رکھنا یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ ٹائم کی مد نظر رکھتے ہوئے آخری جملوں کی طرف، عورت پہ ایک کیفیت ماں کی بھی ہوتی ہے۔ میرے نبی جب نہیں آئے تھے، جوان بچے اپنی ماؤں کو پکڑ کر میلے میں جا کے سودا کرتے تھے، لیکن عورت تو اپنا مقام تو دیکھ۔ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ادھر عورت کو بیچا جاتا تھا، لیکن اسلام نے کتنا مقام دیا۔ میرے نبی نے فرمایا تو صبح اٹھ کے ایک بار اپنی امی اور ابو کے چہرے کو دیکھ لے، اگر امی کے چہرے کو دیکھا جنت کا ایک دروازہ کھل گیا، اگر ابو کے چہرے کو دیکھا جنت کے دونوں دروازے کھل گئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا آقا اگر ہیں یہ ایک، فرمایا ایک کی زیارت کرو اللہ جنت کا ایک دروازہ کھول دے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فتح لہ بابین، 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں آیا تھا مسجد میں، دروازہ کھلا تھا، آپ آئے تھے، کھلا تھا دروازہ۔ کس لیے کھلا تھا؟ کہ آنے والوں اندر آ جاؤ۔ دروازے اسی لیے کھولے جاتے ہیں آ جاؤ اندر ہے۔ ارے دروازے تو صبح کے وقت کھل جاتے ہیں، لیکن 8 بجے 7 بجے تو جھوٹ بول کے انبار لگا دے، 9 بجے تو رشوت لے کے انبار لگا دے، 10 بجے تو گناہوں کی فیکٹری میں بیٹھ جائے اور پھر کہے یار حالات نہیں سنورتے۔ اس کریم نے تو ماں باپ کی زیارت سے صبح 2 دروازے کھول دیے تھے۔ ارے میرے نبی کی بارگاہ میں ایک آخری حدیث پڑھنے لگا ہوں، اور اپنی ماں کا مقام سمجھے اور عورت سمجھے اس کو اللہ نے کتنا مقام دیا ہے۔ بابا فرید الدین کی امی کہتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی فرید الدین کو بے وضو دودھ نہیں پلایا ہے۔
آج آٹا گوندنا شروع ہوتا ہے، ادھر سے ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے، ہنڈیا پکنی شروع ہوتی ہے، ادھر سے فلم شروع ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں برکتیں نہیں پڑ رہی، مولوی صاحب سے بھی دعا کرواؤ، برکتیں نہیں پڑ رہی۔ بیبیوں کی کہانیاں بھی پڑھائی ہیں اور معجزے بھی پڑھائے ہیں۔ یہ جو بیبیوں کی کہانیاں اور معجزے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دور دور تک کوئی تعلق نہیں، یہ صرف من گھڑت کہانیاں ہیں بس۔ تو یہ بھی پڑھایا، کوئی پتہ نہیں چلیا۔ تو میرے بھائی، تم نے گھر میں تربیت ہی نہیں کی ہے، جھنڈا لگا اسلام کا۔ جس غوث پاک کی 11ویں میں بیٹھے ہو، اس غوث پاک کی امی نے تو ساری زندگی باپ کے علاوہ دیکھا ہی کسی کو نہیں تھا، باپ کے علاوہ کسی کی گفتگو سنی ہی نہیں تھی۔ اسی لیے تو آپ کے والد محترم کمرے سے باہر آئے تھے کہ پہلے ایک سیب کھایا تو اتنی مزدوری کی، اور اب کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی لڑکی دوسری تو نہیں۔ ان کے بابا تو کہہ رہے تھے آنکھوں سے دیکھتی نہیں، زبان سے بولتی نہیں۔ پوچھا تو ان کے بابا نے بتایا میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم مرد سے گفتگو ہی نہیں کی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے، کئی جگہوں پہ بیٹیوں کو منگنی کے بعد موبائل لے کر دیتے ہیں۔ یہ علماء بیٹھے پوچھیں ان سے، منگنی کے بعد اس لڑکی کی اس لڑکے کے ساتھ کسی صورت بھی گفتگو جائز نہیں ہے، نکاح کے بعد جائز ہوتی ہے، لیکن منگنی کے بعد موبائل لے کر دیا۔ پھر کہا شادی میں برکت نہیں پڑ رہی، بچے نہیں ہو رہے، بچے کہاں ہوں، برکتیں کہاں پڑے؟ تم نے سٹینڈ ہی کیا ہے تو تم نے بے حیائی کے اڈے سے سٹینڈ کیا ہے۔ ارے جب شاپنگ ہوتی ہے تو ہم لڑکی کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، لڑکا بھی ساتھ ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو شاپنگ کروا رہے ہوتے ہیں۔ اسلام نے تو اس چیز کی اجازت تب دی ہے جب نکاح ہو جائے، اور ہم نے دن رکھ لیے، نکاح نہیں ہوا، چلو بھی لے جاؤ۔ آئے عورت تو اپنا مقام سمجھ۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، آنکھوں سے آنسو تھے، فرمایا رو کیوں رہا ہے؟ عرض کیا لاجپال جب آپ مکہ چھوڑ کر آئے تھے مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے مدینے میں کہا کہ جب مکہ فتح ہوگا بت ٹوٹیں گے، بیت اللہ کی چھت پہ اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا، تو میں مدینے سے چل کر مکے جاؤں گا، میں بیت اللہ کی چوکھٹ کو چوم کے آؤں گا۔ لیکن آقا مکہ تو فتح ہو گیا ہے، آپ فتح کر آئے ہیں، بت توڑ آئے ہیں، آقا میرے پاس سواری بھی نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے، مکے پہنچنا ہے، کیسے پہنچوں؟ فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا لاجپال زندہ ہے۔ فرمایا جا ان کے قدموں کا بوسہ لے، یوں سمجھنا تو نے بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ کا بوسہ لے لیا۔ عورت اپنا مقام سمجھ۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ ہو نہ جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا، اپنی بچیوں کے ہاتھ پکڑ کے ان کے ناخن چک کیا کریں، اور ان کو ڈانٹ سے نہیں پیار سے بتائیں کہ میرے نبی نے فرمایا جس کے 40 دن سے ناخن بڑھ جائیں اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یار تو شروع تو کر۔ میں نے لڑکیوں کے کورس کروائے تھے، یقین کریں ایم اے میں لڑکیاں پڑھی ہوئی تھیں، باپردہ میں نے کورس کروائے تھے، ایم اے لڑکیاں پڑھی ہوئی تھیں، ایم اے انگلش کیا ہوا ہے۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم سچ بول رہا ہوں، غسل کے فرضوں کا پتہ نہیں تھا۔ پوچھا غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 5 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 6 فرض ہیں۔ پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے بتایا ہی نہیں ہے۔ آج سے اگر ہم عورت کو یہ بتانا شروع کر دیں کہ تجھے اسلام نے کتنی عزتیں دی ہیں کہ ایک حمل والی عورت ایک نماز پڑھے اور حمل کے بغیر ایک نماز پڑھے، تو جو حاملہ نہیں اس کو ایک کا ثواب ہے، اور جو حمل والی ہے جوں جوں خلوص بڑھتا جائے گا نمازوں کا درجہ بھی بڑھتا جائے گا۔ یہ عورت کو مقام دیا ہے۔ بہرحال میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حضور کی محبت میں مرنا جینا نصیب فرمائے۔ کوئی